اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین صدق اللہ العظیم۔ سورہ آل عمران کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے عمل کو ذکر کیا ہے، ایک ایسی بات کو ذکر کیا ہے کہ جس پر ہم عمل کر کے، جس چیز کو ہم سینے سے لگا کر، جس بات کو ہم سینے سے لگا کر اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنی ہر بات منوا سکتے ہیں۔ ایسا میرے رب نے اس آیت کے اندر جو ہے وہ راز کو ذکر کیا ہے۔ اگر کوئی سمجھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہاں پر، یہ حالانکہ مخاطب اہل کتاب کو ہے، یہودیوں کے ہے اور عیسائیوں کو ہے، لیکن عمل امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، راز امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب امت، اس کے لیے میرے رب نے اس آیت کے اندر ذکر کیا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، قل ان کنتم تحبون اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو اہل مکہ، اہل کتاب ہیں، یہودی اور عیسائی، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم سے بڑھ کر اللہ سے محبت ہی کوئی نہیں کرتا، ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے سب سے زیادہ پابند ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی زیادہ پابندی نہیں کرتا، ہم اللہ کی فرما برداری اطاعت و گزاری میں سب سے آگے ہیں، ہم سے بڑھ کر کوئی فرما برداری نہیں کرتا، اطاعت گزاری نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ، اے محمد عربی ان کو بتا دو کہ اگر تم یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اگر یہ دعویٰ رکھتے ہیں اہل کتاب یا کوئی بھی، اس وقت تو سب کو مخاطب کیا جائے نا، اس آیت کے اندر صرف اہل کتاب کو ہی مخاطب نہ کیا جائے، اس وقت تو سب کے لیے یہ آیت ہونی چاہیے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں، جو اللہ کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، جو اللہ کو اپنا خالق سمجھتے ہیں، جو اللہ کو اپنا مالک سمجھتے ہیں، ان کو بھی متوجہ ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات اس آیت کے اندر ذکر فرمائی ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، جو بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت رکھتے ہیں، اللہ سے عقیدت رکھتے ہیں، ان کو کہہ دو کہ میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی اتباع کرو۔ کیا مطلب اس آیت کا مطلب ہے، جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ میں اللہ کی عبادت سب سے زیادہ کرتا ہوں، میں اللہ کا مقرب ہوں، میں اللہ کا فرما بردار ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارا یہ دعویٰ میرے محبوب کی اتباع کے اندر ہے، میرے محبوب کی پیروی کے اندر ہے، میرے محبوب کی اداؤں کو اپنانے کے اندر ہے، میرے محبوب کی سنتوں کو اپنانے کے اندر ہے، اور آج کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کے لیے تیار کوئی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سینے سے لگانے کے لیے تیار کوئی نہیں،
اپنی اولادوں کو، ہم اپنی اولادوں کو ذرا دیکھ لیں، ہماری اولادیں کس راستے پر گامزن ہیں۔ اولاد تو دور کی بات ہے، ہم اپنے گریبان کے اندر ہی جھانک کر دیکھ لیں، ہم خود ہی اپنا محاسبہ کر کے دیکھ لیں کہ ہم کس راستے پر چل رہے ہیں۔ میرے اندر میرے نبی کی کتنی تعلیمات پائی جاتی ہیں، میرے اندر میرے نبی کی کتنی سنتیں پائی جاتی ہیں۔ میرا ظاہر کیا میرے نبی کی سنتوں کے مطابق ہے، میرے نبی کی تعلیمات کے مطابق ہے، میرا باطن کیا میرے نبی کی تعلیمات کے مطابق ہے، میرے نبی کی سیرت کے مطابق ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے۔ ہمارے اندر سے بھی یہ پہلو نکلتا چلا جا رہا ہے، ہمارے گھروں سے بھی یہ پہلو نکلتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری اولادیں تو ویسے ہی اس کو سینے سے لگانے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے۔ میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میرا اللہ اہل کتاب کو مخاطب کر رہا ہے، لیکن میں یہاں پر آج کے مسلمان کو بھی کہتا ہوں، وہ بھی اس آیت کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ اہل کتاب کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ تم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہو، تو تمہارا یہ دعویٰ میرے محبوب کی اتباع کے اندر ہے، میرے محبوب کی پیروی کر لو۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آتے، اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کے در پر ہو؟ تم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ بڑھ کر جانتے تھے۔ الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت ہے، اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ بڑھ کر جانتے اور پہچانتے تھے۔ اولاد کو بھول سکتا ہے کوئی، لیکن تمہیں اللہ نے اتنا علم دیا تھا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اولاد سے بھی زیادہ بڑھ کر جانتے اور پہچانتے تھے۔ پھر کیوں ایمان نہیں لے کر آئے، اور پھر کیوں میرے نبی کی پیروی نہیں کی، اور پھر کیوں میرے محبوب کی اتباع نہیں کی؟ اور تمہارا دعویٰ اسی وقت سچا ہوگا جب تم میرے محبوب کی پیروی کر لو گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بڑی راز کی بات بتائی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے پھر آگے ارشاد فرمایا کہ تمہارا جو بھی مسئلہ ہے تم اللہ سے حل کروا سکتے ہو، اللہ سے حل کروا سکتے ہو۔ اگلا لفظ دیکھو ذرا، میرے رب نے کیا ارشاد فرمایا، یحببکم اللہ، میرے نبی کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے جو مانگو گے ملے گا۔ میرے محبوب کی اتباع کرنے والے بن جاؤ، اللہ سے جو مانگو گے ملے گا۔ گھریلو پریشانیاں ہیں حل ہو جائیں گی، اولاد کی وجہ سے پریشان ہو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق کی وجہ سے پریشان ہو پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ کیوں؟ میرا رب کہہ رہا ہے یحببکم اللہ، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا، میں تمہیں سینے سے لگا لوں گا، اور میں تمہیں محبوب کا مطلب سمجھتے ہو کیا ہوتا ہے؟ محبوب کا مطلب ہوتا ہے کہ عاشق جیسے محبوب بولے گا ویسے عاشق کرے گا، ویسے عاشق کرے گا، ویسے۔ دنیا کا دستور بھی ہے یہ تو دنیا کا دستور بھی ہے۔ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہو نا، وہ بندہ اس کو جو کام بھی بولے وہ ٹالتا نہیں ہے، منع نہیں کرتا، اسی وقت کرتا ہے، خوش ہو کر کرتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ کرتا ہے۔ اور میرا اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرے محبوب کی پیروی کرنے والے بن جاؤ، فرما برداری کرنے والے بن جاؤ، اتباع کرنے والے بن جاؤ، اور میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ کیا مطلب؟ میں تمہارے نخرے اٹھا لوں گا، میں تمہارے نخرے اٹھا لوں گا، میں تمہاری باتیں سنوں گا، میں تمہارے کام بنا دوں گا، میں تمہیں دنیا کے اندر بھی عزتیں دے دوں گا، میں تمہیں دنیا کے اندر شہرت دے دوں گا، اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت تمہیں زیر نہیں کر سکتی، اور دنیا کی کوئی طاقت تمہارے پیچھے لگ جائے چاہے کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی، کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جسے اپنا محبوب بنا لے اس کے تو پھر کیا ہی کہنے ہیں نا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور صرف یہی نہیں، میرا اللہ کہہ رہا میں سارے گناہوں سے تمہیں پاک صاف کر دوں گا، دھو دوں گا، بالکل تمہارے گناہ صاف کر دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والے مہربان ہیں۔ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، یہاں پر حکم ہے، یہاں پر حکم ہے۔ پچھلی آیت کے اندر میرے رب نے اپنی محبت کو بیان کیا،
کیا ہے، اپنی محبت کو بیان کیا ہے کہ تم خود کر لو گے تو میں تمہارے نخرے بھی اٹھاؤں گا، میں تمہاری باتیں بھی مانوں گا، میں تمہارے کام بھی بنا دوں گا، میں تمہاری پریشانیاں بھی ختم کر دوں گا۔ اگر تم نہیں کرتے تو پھر میرا رب حکم دے رہا ہے، قل اطیعوا اللہ والرسول، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتا دو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں ہی تمہاری کامیابی ہے۔ تم کامیاب ہونا چاہتے ہو نا، ان کو بتا دو میری اور میرے ربی کی، میرے محبوب کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے، یہ سب کے لیے ہے، اس میں حکم سب کے لیے ہے، آج کے امتی کے لیے بھی ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم روگردانی کرتے ہو میرے محبوب کی سنتوں سے، میرے محبوب کی سیرت سے، میرے محبوب کی فرما برداری سے، تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ۔ میں پھر ایسے نافرمانوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ آج کا مسلمان در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ ہم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے والے بن جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو سینے سے لگانے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے خود ارشاد فرمایا، میں تمہارے نخرے خود اٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھ کر اور ہمیں کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں قرآن کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس سے حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔